إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کا دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ یہ خاص دن ہے، اور یہ خاص دن اس خاص امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ بعد میں آئے ہیں، ہم لوگ آخر میں آئے ہیں، لیکن پہلے جانے والے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر وجود کے اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے ہم آخری امت ہیں۔ ہم سے پہلے تمام امتیں گزر چکی ہیں، تو ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے لاسٹ میں ہیں، لیکن جانے کے اعتبار سے اولون ہیں۔ جنت میں پہلے امت محمدیہ جائے گی۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم لاسٹ میں ہیں، لیکن آخرت میں جانے کے اعتبار سے پہلے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کو بہکا دیا۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ دنوں کا سردار کون سا دن ہے، سب سے بہترین دن کون سا ہے، ان لوگوں کو پتہ نہ چلا۔ اس لیے ایک نے اپنے لیے اسپیشل دن، خاص دن سنیچر کو بنا لیا، وہ سنیچر کو اپنی عبادتیں خاص طور سے انجام دیتا ہے۔ دوسرے نے ایک دن اور آگے بڑھ گیا، اتوار کو بنا لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر رحم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے امتیازات کی بنیاد پر، اس جمعہ کی فضیلت اور خصوصیات کی بنیاد پہ، اور اس امت کے اللہ کے یہاں محبوب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سمجھ دے دیا یہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو یہ بہت مبارک دن ہے میرے بھائیوں، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچے مرتبے والا دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی جمعہ کے دن سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جمعہ کی خصوصیات سے متعلق اور جمعہ کے دن کی فضیلت سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں کہنے کی اور ہم سب کو سن کر کے سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جمعہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جمعہ یہ عربی ورڈ ہے جو جماع سے بنا ہوا، جماع معنی اکٹھا ہونا،
فلاں لوگ جمع ہو گئے، 10 لوگ جمع ہو گئے، 5 لوگ جمع ہو گئے. تو جمعہ یہ جمع سے بنا اکٹھا ہونا، جمع ہونا. یہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن پوری دنیا کے مسلمان اپنے علاقے کی بڑی بڑی مسجدوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا پانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ایک پورے علاقے کے لوگ ایک بڑی مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان. تو چونکہ سب بڑی جامع مسجدوں کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا ہے. جیسا یہاں جمع ہوا جاتا ہے جمعہ کے دن، باقی نمازوں میں جمع نہیں ہوا جاتا ہے. باقی نمازوں میں ہر علاقے کا، ہر کالونی کی، ہر گلی کی، ہر سوسائٹی کی اپنی مسجد ہے. 5 وقت کی نمازیں وہ پڑھتا ہے وہیں پہ. کچھ لوگ آفسوں میں پڑھ لیتے ہیں. لیکن جمعہ کا دن ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو چھوڑ کر کے جو جامع مسجد ہوتی ہے، بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں پہ آ کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. اس لیے اس دن کو اس جمع ہونے کی وجہ سے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آج کے دن جمع کر دیا تھا. آج کے دن تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اکٹھا کر دیا تھا. کیسے؟ قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو، ان کے درمیان اندر باہر کی تمام چیزوں کو اللہ نے 6 دن کے اندر پیدا کیا. ہفتے میں کتنا دن ہوتا؟ 7 دن. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو، سماوات والارض، زمین کو، وما بینہما، اور دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر پیدا کیا. شروعات اللہ رب العالمین نے اتوار سے کیا، سنڈے سے. اس کے بعد پورا 5 دن کا اللہ تعالیٰ بناتا رہا جمعرات تک. سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے، 5 دن، یعنی اتوار، سوم، منگل، بدھ اور جمعرات. آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا. دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے بنا دیا. تمام کی تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کر دیا. ایک آخری مخلوق باقی تھی. وہ کون سی مخلوق تھی؟ انسان کی مخلوق. آج کے دن اللہ تعالیٰ نے کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. تو تمام مخلوقات پہلے بن چکی تھیں. تمام مخلوقات کو آج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما چکا تھا. آج کا دن ایسا تھا کہ ایک جو بڑی کمی تھی جس کے فائدے کے لیے پوری کائنات بنائی گئی تھی، وہ ابھی تک اس دنیا کے اندر وجود میں نہیں آیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آج کے دن پیدا کر کے وہ تمام مخلوقات کو آج ہی کے دن اکٹھا کر دیا کائنات کے اندر. تمام کائنات کے اندر تمام مخلوقات کو جمع کر دیا. اس لیے اسی دن کو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری خصوصیتیں بیان کیا ہیں. دیکھیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس. سورج جن دنوں پہ گزرتا ہے، ہفتے کے 7 دن، 7 دنوں میں سے جن دنوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے، تمام دنوں میں خیر یوم، سب سے خیر والا دن، خیر سب سے بہترین دن، سب سے افضل ترین دن کون ہے؟ یوم الجمعہ تھی. پہلی خصوصیت اس کی ہے کہ تمام ہفتوں کے دنوں کا سردار ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور شارحین حدیث نے سمجھا دیا کہ ہفتے کے 7 دنوں کا سردار جمعہ کا دن، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل ترین دن، خیر والا دن، بھلائی والا دن جمعہ کا دن ہے، تو اب اس یعنی پیچیدگی میں نہیں جانا چاہیے کہ عرفہ کا دن افضل ہے یا جمعہ کا دن افضل ہے. اس لیے کہ عرفہ سال میں آتا ہے اور جمعہ ہفتے میں آتا ہے. تو ہفتے کے دنوں کا سردار کون سا ہوا؟ جمعہ کا دن. اور باقی سال کے دنوں کا اگر سردار مانا جائے، فضیلت والا دن مانا جائے، تو عرفہ کا دن اپنی جگہ پہ مسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فیہ خلق آدم، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا تھا. دوسری خصوصیت، پہلی سب سے افضل دن، سب سے بہترین دن، سب سے خیر والا دن. دوسرا خلق آدم، اسی دن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. فیہ ادخل الجنہ، یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تھا اور کہا تھا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو، جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ پیو، پوری جنت تمہاری ہے سوائے ایک درخت کے. وہ امتحان تھا، اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت. تو یہی جمعہ کا دن تھا، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تھا. وفیہ اخرج منہا،
اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. وفی اخرج منہا، اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے آدم علیہ السلام، اور ہم وہ پورا واقعہ جانتے ہیں. ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن ہی. اللہ، یعنی کئی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 خصوصیتیں یا 5 احکامات اس دن سے متعلق بیان فرما دیے. ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، دوسری روایت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَفِيهِ أُهْبِتَا، اور یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو آسمان سے دنیا میں بھیجا گیا تھا. جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پہ اتارا گیا تھا. وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، اور یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دیا توبہ کرنے کی، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کیا، اللہ نے ان کے توبہ کو قبول فرمایا. یہ جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا دن ہے. وَفِيهِ مَاتَ، اور یہی وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی. اس میں ہمارے اور آپ کے لیے ایک اہم نکتہ ہے میرے بھائیوں. آگے کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی دل کو دہلا دینے والے الفاظ ہیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ، آج کا دن یعنی جمعہ کا دن، جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ کی تمام مخلوقات میں، ما من دابتن، تمام کی تمام جاندار میں سے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا کی تمام جانور، تمام کے تمام جاندار، وہی مسیخۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ان کا چہرہ اترا ہوتا ہے. مسیخۃ کا مطلب مسخ سنے ہوں گے، مسخ مانے چہرہ بگڑ گیا، اترا ہوا چہرہ، ٹینشن والا چہرہ، دیکھنے کے قابل نہیں چہرہ، اندر سے بہت ہی زیادہ گھبراہٹ والا چہرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے یہاں بالکل ان کا چہرہ اترا ہوا رہتا ہے، گھبرائے رہتی ہیں، ڈیری اور سہمی رہتی ہیں، تمام کی تمام مخلوقات گھبرائے رہتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ من حین تصبح حتی تطلع الشمس، کہاں کب پورا دن گھبرائے رہتی، پوری رات گھبرائے رہتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، الفاظ بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من حین تصبح، صبح صادق ہونے سے لے کر کے حتی تطلع الشمس، سورج نکلنے تک، صبح صادق ہونے سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک دنیا کی تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے یہاں سہمی ہوتی ہے، ڈری ہوتی رہتی ہے. ڈرنے اور سہمے کی وجہ کیا ہے؟ شفقاً من الساعۃ، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت قائم ہو جائے. اور قیامت کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے میرے بھائیوں. اسی درمیان قیامت قائم ہوگی. سورج کے قیامت کے وقوع کا، قیامت کے قائم ہونے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک کا وقت ہے. الا الانس والجن، سوائے انسان اور جنات کے. یہ انسان اور جنات ایسی مخلوق ہے جن کو قیامت کا احساس بھی نہیں ہے، قیامت سے ڈرتے بھی نہیں ہے. ان انسان اور جنات کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات قیامت کے وقوع سے گھبرائے رہتی ہیں، ڈری رہتی ہیں، صبح صادق سے لے کر کے سورج طلوع ہونے تک. آج جمعہ کا دن تھا. میں اگر ایمانداری سے پوچھوں کہ یہ ٹائم آپ کہاں تھے؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک آپ کہاں تھے؟ ساری مخلوقات ڈری ہوئی تھیں. ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں، ان کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں، ان کا کوئی عدلہ بدلہ نہیں، ان کا کوئی سزا وزا نہیں. سزا اور جزا، نعمت اور زحمت، جنت اور جہنم صرف 2 مخلوقات کے لیے ہے. کس کے لیے؟ انسان اور جنات کے لیے. یہ دونوں مخلوقات کو ان دنوں میں اور ان ٹائم میں اور زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، لیکن ان کے سروں پہ جو بھی نہیں رہے گا، تقریباً میرا اندازہ، اللہ کرے غلط ہو جائے، کہ مشکل سے 10% لوگ اس ٹائم میں اللہ کی عبادت میں لگے رہے ہوں گے. 90% لوگ ایسے ہیں جو خواب خرگوش میں مست رہتے ہیں. یہ قیامت کی وقوع کا ٹائم ہے. جمعہ کا دن کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھے ہوں گے؟ میں ہاتھ اٹھوا کر کے میں کسی کو ذلت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں.
کسی کا انسلٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کم سے کم آپ میرے سامنے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں، کم سے کم اپنے دل کے سامنے تو ہاتھ اٹھائیں کہ میں نماز پڑھاؤں کہ نہیں پڑھاؤں۔ صبح صادق سے لے کر میں نے سورج نکلنے تک کون کون سا کام کیا، اور آج جمعہ کا دن اور وہ مبارک گھڑی اور وہ انتہائی خطرناک گھڑی میرے بھائیوں کہ قیامت قائم ہونے کا ڈر کی وجہ سے تمام مخلوقات ڈہری رہتی میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا ذرا اہتمام کریں، ساری نمازوں کی پابندی کریں، لیکن جمعہ کے دن فجر کی نماز اللہ کے واسطے نہ چھوڑیں۔ اکثر مسلمانوں کی جو نماز چھوٹتی ہے، ان اکثر چھوٹنے والی نمازوں میں سے جمعہ کے دن فجر کی نماز بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نہانا، صبح نہا لیں گے، آج چھٹی ہے، جاب پہ نہیں جانا ہے، آج یہ ہے وہ اپنی دکان ہے، کچھ لوگ اس دن بند رکھتے ہیں تو تھوڑا آرام سے سونے کا دن ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ شیطان کی طرف سے بہکاوا ہے، خطرناک ہے یہ گھڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ایک اہم چیز جو ہمارے لیے سمجھنے والی چیز ہے اور ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جمعہ کی خصوصیات میں قیامت کے وقوع کا کیا تعلق ہے؟ قیامت قائم ہو رہی ہے جمعہ کے دن، آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جا رہے ہیں جمعہ کے دن، زمین پہ بھیجے جا رہے ہیں جمعہ کے دن، تو اس میں جمعہ کی فضیلت کہاں ہے؟ یہ تو کوئی اچھا واقعہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا، دنیا میں آنا، قیامت قائم ہو جانا، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھی چیز ہے؟ قیامت قائم ہو جانا یہ کوئی فضیلت والی چیز ہے؟ آدم علیہ السلام کا زمین پہ آ جانا یہ کوئی فضیلت والی چیز ہے؟ نہیں فضیلت والی چیز ہے، نہیں میرے بھائیو فضیلت والی چیز ہے، یہ فضیلت والی چیز ہے۔ فضیلت والی کس کے لیے ہے؟ قیامت کا قائم ہو جانا اچھا ہے، قیامت کا قائم ہو جانا بہت اچھا ہے، بہت بھلا ہے۔ کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اہل ایمان کے لیے، اہل وفا شعار کے لیے، جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مر مٹنے والے ہیں، نہ جانے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنی مصیبتیں جھیلتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے ان کے لیے قیامت کا قائم ہو جانا بہت ضروری بھی اور بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر آدم علیہ السلام، اللہ کی حکمت اور مصلحت اپنی جگہ پہ، آدم علیہ السلام کا زمین میں آنا ایک سبب ہوا ہمارے اور آپ کے وجود کا، ہمارے اور آپ کی اولاد کے وجود کا، انبیاء کرام کی بعثت کا، رسولوں کے ارسال کا، کتابوں کے نازل ہونے کا، انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، عبادت گزار سارے کے سارے لوگ اس زمین پہ آدم علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے وجود میں آئے ہوئے۔ ورنہ اگر جنت ہوتی تو وہاں کسی نبی کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاء کی ضرورت تھی؟ رسولوں کی ضرورت تھی؟ کتابوں کی ضرورت تھی؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کی وجہ سے نازل ہو رہی میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے یہ جو قیامت کا قائم ہونا اچھا اس اعتبار سے ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، معصیت سے بچ رہا ہے، غلط کاموں سے بچ رہا ہے، سود سے بچ رہا ہے، رشوت سے بچ رہا ہے، جبکہ اس کے پاس سارے چانس ہوتے ہیں گناہ کرنے کا، لیکن بچ رہا ہے اس لیے کہ آج بچ جاؤں گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو جب داخل کرے گا تو اس کا بہترین بدلہ ہم کو دے دے گا۔ جنت کی لالچ میں ہم اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں، جنت کی لالچ میں ہمارے سامنے حرام چیز آ جاتی ہے، ہم ٹھوکر مار دیتے ہیں، جنت چاہیے ہم کو نا۔ جنت کی لالچ میں ہمارے ہاتھ میں پاور ہونے کے باوجود بھی ہم دوسرے کی زمین کو، دوسرے کی جائیداد کو، دوسرے کے پیسوں کو غصب نہیں کرتے ہیں، پایا ہوا سامان ہم تلاش کر کے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا بہترین بدلہ دے مرنے کے بعد۔ تو ایک اللہ کے نیک بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنت جلدی قیامت قائم ہو جائے اور ہم کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کر دے، اور یقیناً جنت میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی بلکہ اصل کامیابی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قیامت کا قائم ہونا بھی اہل ایمان کے لیے بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اصل تو ان کی دل کی مراد تبھی پوری ہوگی، اہل ایمان کی دل کی تمنائیں، آرزویں، خواہشیں اصل پوری تبھی تو ہوں گے جب قیامت قائم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن اہل ایمان کے لیے، جو اہل کفر ہیں، جو اہل معصیت ہیں، جو اہل فسق و فجور ہیں، ان کے لیے بلا شبہ قیامت انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس طرح میرے بھائی آپ ذرا دیکھیں کہ جمعہ کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کبھی غور کیا آپ نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ فی صلاۃ الفجر الف لام میم تنزیل السجدہ وحل تعالی الانسان حین من الدہر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ سورہ انسان، سورہ دہر اور سورہ انسان دونوں ایک ہی سورہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں ایسا بھائی؟ نہیں، آپ
50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، ماشاءاللہ اب نمازوں کے پابند ہیں. بے نمازیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. جو لوگ نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں اور جمعہ میں اسپیشل طور سے آتے ہیں اور ان کو یہ معلوم ہے کہ امام صاحب آج رکعت تھوڑی لمبی کرنے والے ہیں کیونکہ آج یعنی حامیم سجدہ پڑھیں گے، الف لام میم سجدہ پڑھیں گے اور اسی طرح سورۃ الدہر پڑھیں گے. آپ نے کبھی غور کیا، کبھی اس بات کے لیے زحمت گوارا کی ہے کہ آپ 30 سال سے 40 سال سے 50 سال تک سے نماز پڑھ رہے فجر کی اور یہی صورتیں سنتے جا رہے ہیں، صورتیں سنتے جا رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی کرتے تھے ان دونوں صورتوں کی، وہ بھی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں؟ اس لیے میں نے بتایا کہ وقت کون سا ہے؟ قیامت کے وقوع کا ہے. ان صورتوں میں کچھ تو ہوگا، ان صورتوں کے اندر کچھ تو تعلیمات ایسی ہوں گی. اگر آپ سورہ سجدہ پڑھیں گے میرے بھائیوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ پہلے پیج کے اندر یہ بتا دیا، پہلے صفحے کے اندر، کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کائنات کی تخلیق کا منظر جو میں نے والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، کائنات کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے پہلے پیج پہ بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق وہیں پہ ہے، تمام انسان کیسے پیدا ہوتے اس کی تخلیق اس کا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا. تو کائنات کی تخلیق اور کائنات کی وجود کا منظر سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرمایا. اور اگلے دوسرے پیج پر جائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بتائے گا کہ جو لوگ دنیا میں آ کر کے میرے وفاشار بندے بنے ہیں، جو میرے شکر گزار بندے بنے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے جنت ہوگی. ایسی جنتیں کہ جس کو کسی انسان کا دل سوچا بھی نہیں ہوگا، کان نے سنا بھی نہیں ہوگا، آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یہ سورہ سجدہ کے دوسرے پیج پہ، چونکہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر انسان کائنات کی تخلیق کو جیسے اپنے سامنے رکھتا ہے، ایسے ہی ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ کائنات کے اختتام کو بھی اپنے سامنے رکھے. اس لیے ایک ہی سورہ کے اندر اللہ نے کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کر دیا اور دوسرا کائنات کے اختتام کا تذکرہ کر دیا. جنت میں جانے والوں کی سعادت مندی کو بیان کیا، ان کی خوشی کیا ہے، الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اس سورہ کے اندر. اور جو لوگ ناکام ہو گئے، جو جہنمی ٹھہرے، جو اہل فسق و فجور ٹھہرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے انہیں نا امید ہو جائیں گے، کیسے یعنی حیران پریشان ہو جائیں گے، کیسے یعنی پچھتائیں گے، پشیمان ہوں گے، نادم ہوں گے اپنے کیے پر. میرے بھائیوں تو یہ در حقیقت کائنات کی تخلیق اور کائنات کے اختتام جس کو ہم قیامت کہتے ہیں اس سورہ کے اندر تذکرہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دن قیامت قائم ہوگی اور اسی ٹائم قیامت قائم ہوگی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کا اہتمام کرتے تھے. اور سورہ دہر کا جہاں تک معاملہ، اللہ اکبر، یہ تو سورہ ایسی ہے کہ میں پورا سورہ کا خلاصہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں اور بیان بھی نہیں کر سکتا میں، لیکن اس کے اندر جو مین چیز میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ دہر، سورہ انسان کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کے اندر جو نعمتیں تیار کیا ہے، ان نعمتوں کو اتنی حسین، خوبصورت اور بہترین پیرائے میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بندہ پڑھتا جاتا ہے، یقیناً پڑھتا جاتا ہے. اگر سمجھتا ہے تو ایسا لگتا ہے پڑھتا جا رہا ہے اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا جا رہا ہے، ان نعمتوں کو حاصل کرتے جا رہا ہے. لالچ آتی ہے میرے بھائیوں، یقیناً لالچ آتی ہے کہ اللہ نے کیسے کیسی نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ جو آدھا پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً ان سعیکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کی قدر کرنے والا ہے. لیکن کبھی کبھی رونا بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی رونا بھی آ جاتا ہے. جنت کی اتنی بڑی نعمتوں کی لسٹ دیکھ کر کے، اتنی بڑی نعمتوں کی لسٹ پڑھ کر کے کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے. رونا کیوں آ جاتا ہے؟ اسلاف کے واقعات یاد آ جاتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ جنت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اتنا لمبی جنت. تو بعض سلف رویا کرتے تھے، لوگ پوچھتے رہے تم رو کیوں رہے یار؟ اللہ نے تم کو کہا جنت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، تم رو کیوں رہے ہو؟ اور اللہ نے کہا جنت اتنی بڑی ہے، آسمان و زمین جیسی لمبی یعنی چوڑائی زمین اس کی ہے، تو تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتے رونا اس لیے آ رہا ہے، اتنی بڑی جنت، اتنی لامحدود جنت، اس میں اگر اس گنہگار کو قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ملے تو مجھ سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اتنی بڑی جنت، اس کے اندر اگر ہم کو اجازت نہ ملے داخل ہونے کا تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ جگہ کم ہو، شارٹیج ہو اور لینے والے زیادہ ہو تو نہ ملے تو تھوڑا دل کو تسلی ہو جاتی ہے. یعنی جگہ اتنی زیادہ ہے، اتنا کشادہ جنت ہے، اور ہم کو اگر اس کے اندر حصہ نہ ملے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ اس لیے کبھی رونا آ رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری جنت کے حقدار بنتے ہیں. میرے بھائیو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا جمعہ کے دن فطر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے، اور الحمدللہ اہل حدیث مسجدوں کے اندر اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے. لیکن کچھ جگہوں
پہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ لوگ گھڑی دیکھتے ہیں روزانہ 15 منٹ، آج 17-18 منٹ کیسے لگ گیا ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ میں آپ تمام بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے دن اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پوری کی پوری سورہ پڑھنا چاہیے۔ اور میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے، لیکن اگر مصلیان ساتھ دیتے ہیں تو امام کو ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کی ایک بہت اہمیت ہے۔ اور آخری پیغام اس تعلق سے میں یہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہمارے جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کم سے کم ایک بار دونوں صورتوں کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیں، ازبر ہو جائے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو کہیں اللہ توفیق دے تو آپ اس پہ درس منعقد کرائیے، آپ اس پہ باقاعدہ لیکچر منعقد کرائیے، آپ اس پر ایک عنوان طے کیجئے۔ یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ پورے ہفتے کے اندر یہ ریوائز ہو جاتا ہے، ایک دماغ تازہ ہو جاتا ہے، قیامت کے بارے میں تمام کی تمام چیزیں، جنت اور جہنم کے بارے میں تمام چیزیں بالکل ازبر ہو جاتی ہے دماغ کے اندر میرے بھائیو۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جمعہ کے دن کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی یوم الجمعۃ ساعۃ لا یوافقها مسلمون، کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس وقت کو جو بھی مسلمان پا جائے وہ قائم یصلی، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، یسأل اللہ خیرن، اور اللہ تعالیٰ سے جو چاہے بھلائی مانگ لے تو الا آتاہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھلائی دے دیتا ہے۔ یعنی گویا 24 گھنٹہ جمعہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ جمعرات کا سورج نکلنے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد، جمعرات کو سورج غروب ہونے سے لے کر کے جمعہ کے دن سورج ڈوبنے تک یہ پورا جمعہ کا دن ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں ایک وقت ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، لوگ دوسرے سے بات کرنے کے لیے، دوسرے سے اپنے پرابلم کو سالو کرانے کے لیے ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، ان سے ٹائم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحم و کرم کرنے والا ہے، کتنا فضل کرنے والا ہے کہ اپنے بندوں کو پہلے بتا دی یہ ٹائم ایسا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کر کے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس وقت میں بندہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی خیر مانگے، جو بھی بھلائی مانگے، خیر صرف جنت نہیں ہے، بھلائی صرف ایمان نہیں ہے، آپ اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نعمت حاصل کرنے کے لیے جو حلال ہے، جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس وقت جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے الا آتاہ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے ہی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ پریشانیاں، آپ اس کی پابندی کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وقال بیدہ، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کہا، وقال بیدہ، اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول نے کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کہا، ہم نے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ وہ وقت کیا ہے، یقللھا، وہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، بہت معمولی سا وقت ہے، بہت لمبا وقت نہیں ہے، بہت ہلکا سا وقت ہے۔ اب وہ وقت کون سا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا کہ فلاں بج کر فلاں منٹ تک، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، لیکن بعض علماء کرام کچھ ایسے قرائن اور نصوص کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اقوال ہیں، ان میں ایک جو سب سے بہترین قول ہے جس کو زیادہ تر لوگ مانتے ہیں وہ عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز تک کا وقت ہے۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا وقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کا وقت ہے، لیکن بہرحال یہ جمعہ کے خطبے کا وقت بہرحال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خطبے کے دوران آپ کو دعا کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ خطبے کے دوران آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ قرآن وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، خطبے کے وقت آپ صرف خطیب کی باتیں سن سکتے ہیں، باقی اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جو زیادہ لوگوں نے کہا وہ عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک کا وقت ہے، اور یہ بھی بڑا المیہ ہے، یہ بھی بڑا المیہ ہے کہ تمام عصر، ہفتے کے تمام عصر کی نمازوں میں سے جن میں سب سے کم مصلی رہتے ہیں وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ میں اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں، آپ بھی غور کیے تو دیکھے ہوں گے کہ جمعہ یعنی سنیچر کو، اتوار کو، سوم کو، دوسرے دنوں میں عصر کی نماز میں لوگ رہیں گے، لیکن جمعہ کے دن عصر کی نماز میں زیادہ تر لوگ غائب رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بجے تک تو یہیں رہیں گے، اس کے بعد کھائیں گے، اس کے بعد کہیں کام پہ چلے جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی چیز میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز میرے بھائیوں، اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ روایت لمبی ہے، اس کے اندر ایک ٹکڑا ہے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو اس دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔
کثرت کے ساتھ درود پڑھتے رہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. درود وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے, اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں, اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے نبی پر بھی درود بھیجو, اپنے نبی پر سلام بھیجو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بابرکت دن ہے, بہترین موقع ہے, اس دن اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو فضیلت کی بنیاد پر قبول کرتا ہے, اس لیے تم اس دن خاص طور سے میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی آدمی رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا رہے. یقیناً یہ جتنا زیادہ آپ درود پڑھیں گے, ایک درود کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بار درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے. ایک درود پڑھنے میں میرے حساب سے ایک بار درود پڑھنے میں مشکل سے 10 سیکنڈ لگتا ہوگا, 10 سے 15 سیکنڈ. 15 سیکنڈ سے اگر کوئی اسپیڈ میں پڑھے گا تو شاید 10 سے پہلے ختم کر لے گا. اگر آپ 10 سیکنڈ دیتے ہیں درود پڑھنے کے لیے, آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہمیں جمعہ کے دن, عام دنوں میں تو پڑھنا ہی چاہیے, لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے پڑھنا چاہیے اور اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طرح اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ, جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا, پورے سورہ کہف کی, من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ, جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا. 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ کہف کو, کچھ حصہ 16ویں کے اندر بھی ہے. اس کو فائدہ کیا ہوگا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا؟ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین, اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور دے دے گا جو نور اس کا 2 جمعہ تک کے لیے پورا کام آئے گا. نور مانے روشنی, لائٹ. اضاء اللہ تعالیٰ اس کو روشن کر دے گا, لہو اس کے لیے من النور روشنی میں سے, ما بین الجمعتین 2 جمعہ تک کے لیے, یعنی یہ جمعہ اگر پڑھا ہے تو اگلے جمعہ تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دے دے گا. یہ روشنی کس کام کی ہے؟ یہ روشنی کس کام کی ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے اور اس کے اثرات اور ثمرات اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً حیران ہو جائیں گے کہ یقیناً ہماری زندگی کے اندر اللہ نے نور دیا. نور کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ کوئی ایسا نہیں کہ ٹیوب لائٹ بند کر دو تو اجالا ہو جائے گا. یہ جو در حقیقت جو نور بیان کیا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ کہف پڑھنے والوں کو 2 جمعہ, یعنی یہ جمعہ سے لے کے وہ جمعہ تک نور دیا جائے گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سے قریب ہونے کی توفیق دے گا, نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا, عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے گا. کہیں ایسا دنیا کے اندر کوئی میٹر ایسا ہو جہاں پہ لوگ بڑے بڑے حیران ہو جائیں, ڈیسیجن نہ لے سکتے ہوں, خیر کیا ہے شر کیا ہے وہ فیصلہ نہ کر پاتے ہوں. جو آدمی سورۃ الکہف پڑھا ہوگا, اس پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی ہوشیاری دے دے گا, اسی طرح حلم دے دے گا, بردباری دے دے گا, سمجھ اور بوجھ کی قوت دے دے گا. وہ جلدی فیصلہ کر لے گا کہ اس کے لیے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, کس میں زیادہ بھلائی ہے کس میں بھلائی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرمایا کہ اس آدمی کو نور دیا جائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے کاموں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان بنا دے گا. میرے بھائیو, اسی طرح ایک اور ضروری چیز اور اہم چیز یہ ہے, اب جمعہ کتنے سارے فضائل جمعہ کے دن. ایک سوال آتا رہتا ہے کہ مغرب کے بعد پڑھ سکتے کہ نہیں, جمعرات کو مغرب کے بعد پڑھ سکتے کہ نہیں, رات میں پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے, کب تک ہے؟ تو میرے بھائیو میں نے بتایا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ یعنی جمعرات کو سورج ڈوبنے سے لے کر کے جمعہ کو سورج ڈوبنے تک رہتا ہے. 24 گھنٹے کا ٹائم ہے. 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی سورہ کا تلاوت کر لیں, انشاءاللہ آپ اس کے حقدار بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اتنے سارے فضائل سننے کے بعد ایک اہم نقطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی آدمی سوچ سکتا ہے اتنی زیادہ فضیلت والی چیز ہے, اتنا بابرکت دن ہے, اتنا خیر والا دن ہے, تو اب ہم کیا کریں گے؟ اس دن روزہ رکھیں گے, فضیلت والا دن ہے. رات میں ہم تہجد پڑھیں گے, باقی دنوں میں نہیں. باقی دنوں میں نہیں, صرف جمعرات کو یعنی جمعہ کی رات کو اور اس طرح جمعہ کے دن کو رات میں قیام کریں گے اور صبح میں روزہ رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ اسلام آپ کی پسند کا نام نہیں ہے, اسلام ان کی پسند کا نام نہیں ہے, اسلام کرتا پاجامہ والے کی پسند کا نام نہیں ہے, اسلام جبہ دستار والوں کی پسند کا نام ہے. اسلام جو ہے وہ اللہ کی پسند کا نام ہے. کسی اور کی دماغ نہیں چلے گی, کسی اور کے پسند کا لحاظ نہیں ہے. میں نے بتایا کہ اتنی ساری فضیلتیں سننے کے بعد کوئی آدمی کہے گا ارے جمعہ کے دن تو روزہ رکھنے بہت اچھا ثواب ہے, فضیلت والا دن ہے.
جمعہ کی رات ہم قیام اللیل کریں گے، بہت فضیلت والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، لا تختصموا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بیان اللیالی، دوسرے راتوں کے مقابلے میں صرف جمعہ کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص نہ کریں۔ آپ دوسرے دنوں میں نہیں اٹھتے، رات میں دوسرے دنوں کی راتوں میں آپ نہیں اٹھتے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ اس لیے کہ جمعہ کا دن بڑا فضیلت والا ہے تو آپ رات میں اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، دوسرے دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھتے، صرف آپ جمعہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے، جمعہ کی خصوصیت کی وجہ سے آپ اگر جمعہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، دو شکل، ایک شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی ہے جو ایام 20 کا روزہ رکھ رہا ہے، یا اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ آ رہا ہے، یا عرفہ کا روزہ آ رہا ہے جمعہ کے دن، تو یہ سببی روزہ ہے، اس دن جمعہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ اور ہم جو جمعرات یعنی جمعہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں وہ اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ آج جمعہ ہے، اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آج عرفہ کا دن ہے، اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آج عاشورہ کا دن ہے۔ تو اگر سببی روزہ ہے تو اس دن آدمی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے مجھے جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے روزہ رکھ لے اور ایک دن بعد بھی روزہ رکھ لے، یعنی یا تو جمعرات اور جمعہ کا روزہ 2 دن کا روزہ رکھ لے، یا جمعہ اور سنیچر 2 دن کا روزہ رکھ لے، صرف جمعہ کے دن اسپیشل روزہ رکھنا یہ جائز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو جمعہ کی جو خصوصیات اور فضائل ہیں اور جو امتیازات اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چند چیزیں اعمال سے متعلق تھیں، ہمارے اور آپ کے نیکیاں کرنے سے متعلق تھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔